میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں نبی پاک صاحب الہلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف نہ لکھتا تھا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کیا، مگر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں دوسری طرف سے گھوم کر سامنے آیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی چہرہ انور پھیر لیا۔ میں نے تیسری بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ انور کیوں پھیر لیتے ہیں؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ حضرت ابو طاہر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد سے میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ہمیشہ درود پاک فرماتے ہیں، اس انداز سے لکھتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، تحریر کرتا ہوں، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ خواب نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خواب اچھا ہو تو اس کی تعبیر جاننے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اگر خواب برا ہو تو اور زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور مزید ٹینشن جب بڑھ جاتی ہے جب کوئی بتانے والا نہیں مل رہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ بولیں خواب تو واقعی میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتہ، پھر اس کے پاس اب پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں ایسے جو برسوں تک ذہن میں رہ جاتے ہیں، معلومات کی کوشش کرتے ہیں، بس اوقات کوئی سامنے آ جاتا ہے کہ اس سے تعبیر معلوم کی جائے تو وقت نہیں ہوتا یا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن بس اوقات وہ ڈسٹرب کرتا رہتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل نے آپ کے لیے ایک سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی، سلسلہ خوابوں کی تعبیر ہے۔ آئیے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بھی خوش آمدید مرحبا۔ تو یقیناً آپ تیار ہوں گے اور ناظرین بھی تیار ہیں۔ آخر میں ہم نے سلسلہ کیا تھا، اس کی جو کچھ کافی ساری کالس رہ گئی تھیں، تو آئیے پہلے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سنائیے کالس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا، تو وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا خواب میں۔ جی مدینے حاضری ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف پہ حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ، پہلی کال ہی بڑی مبارک، مدینے لے گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی گنبد خضرا کی انہوں نے زیارت کی، مدینہ پاک کے اندر اپنے آپ کو پایا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑا ہی مبارک خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی۔ اس کے لیے آپ درود پاک کی کثرت کیجئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جسے مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا ہو، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہے۔ تو آپ عملی طور پر کوشش بھی کیجئے۔ بہرحال خواب بڑا مبارک ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور حاضری نصیب ہوگی۔
وہ ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شعر کے، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اور یہ کہ مدینہ دیکھا، یہ بھی بڑی بات ہے حضرت کہ خواب میں مدینہ آ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے پاکیزہ خواب ہمارے خوابوں میں آتے رہیں. اللہ عز و جل ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف فرمائے. مزید کال سنائیے. عابد علی میرا نام ہے اور مجھے خواب میں نظر آتا ہے کوئی آدمی مجھ سے پیسے لے رہا ہے، کوئی آدمی مجھے پیسے دے رہا ہے. جی بھائی کیسا خواب ہے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے تو کوئی پیسے لے رہا ہے؟ سارا دن ظاہر ہے یہی کام ہوتا ہے. اچھا تو خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے. تو چونکہ دن میں ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی کام ہو، نہ بھی ہو کام، تب بھی پیسے لینا دینا ایک معمول کا حصہ ہے. تو فقط اتنا جو خواب ہے یہ معمولات زندگی سے متعلق ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی. جی مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پوچھنا ہے کہ میری وائف ہے، 1 سال سے ایک ہی خواب آتا ہے کہ مسلسل ہے نا صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم میں چھوٹی سی بچی گود میں نظر آتی ہے. جی 1 سال سے یہی خواب آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی مدنی منی گود میں نظر آتی ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں اب انہوں نے تسلسل بیان کیا ہے 1 سال سے، اور تقریباً روزانہ اور صبح و شام نظر آتا ہے. تو جب اتنی بکثرت سے ایک چیز نظر آ رہی ہے، یا تو انہیں اولاد کی تمنا ہوگی، یہ ہو سکتا ہے، یا اولاد ہوگی تو بیٹی کی تمنا ہوگی، وہی چیز ان کے خیال میں ہے. تو اگر واقعی ایسا ہے تو یہ چونکہ تسلسل ہے ایک ہی چیز کا بڑی کثرت کے ساتھ اور صبح و شام یہ دیکھتی ہیں، تو اس لیے وہی ان کے خیالات جو ہیں وہ منکشف ہو کر ان کے خواب کے اندر ان کو نظر آ گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے اور گھر میں خوشخبری کی جو ہے وہ وقت قریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدنی منی عطا فرمائے، بیٹی کی نعمت سے آپ کو مالا مال فرمائے. تو دونوں سچویشن چونکہ آپ نے بیان نہیں کی، اس لیے آپ کو جو ہے وہ دونوں باتیں عرض کر دی ہیں. اب آپ غور کر لیجئے کہ جس طرح کی سچویشن ہو اس کے مطابق آپ اس کو سمجھ لیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. اب کچھ ویڈیو خواب بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم نے جا کر جو ہے خواب ریکارڈ کرے. اب دیکھیں کہ ہم سے کیا ویڈیو پہلا خواب بیان کیا جا رہا ہے. جی دکھائیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عرض یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا جس کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر میں نے قبر کے اندر کافی تعداد میں چھوٹے چھوٹے جانور دیکھے، جن کو دیکھنے سے مجھے یوں لگا کہ یہ چوہے ہیں، اور مجھے بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ چوہے ہیں، ان سے ذرا بچیں. تو وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں. تو جب میں نے ان چوہوں کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے سب میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو میں ان سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بھاگتی ہوں. تو اس ڈر کے ساتھ فوراً میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی. برائے کرم اس خواب کی تعبیر عنایت فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. جی والدہ نے خواب دیکھا ہے، قبرستان ہے، چوہے ہیں، کافی تعداد میں ہیں. جی اس میں واقعی بڑا ہی یہ سبق آموز اس کو کہیں گے. ٹھیک. بعض اوقات مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خواب میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اسے سیدھی راہ کی طرف، صحیح راہ کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے. تو جو چوہا ہے یہ خبیث الباطن شخص کی علامت ہوا کرتا ہے، یعنی یہ اچھے جانوروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، برے جانوروں میں شمار ہوتا ہے. اور اس کی تعبیر بھی خبیث الباطن شخص، ایسا شخص کے جو ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، نقصان دہ ہے، بغض رکھنے والا ہے، کینہ پرور ہے، ایسے شخص کی علامت ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی دوستی جو ہے وہ قبر و آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ اپنی والدہ سے عرض کیجئے کہ آپ کی والدہ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا جن عورتوں کے ساتھ ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہے، محارم میں ہوں، تو آپ جو ہے وہ غور کیجئے کہ کہیں کوئی ایسا شخص تو آپ کے والدہ کے ساتھ محارم میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت کے ساتھ ان کا تعلق گہرا ہو کہ جو نیک نہ ہو، خبیث الباطن ہو. بے نمازی بھی ظاہر ہے کہ نیک شخص نہیں ہوتا. اسی طرح چغل خور بالخصوص جو معاملات ہوتے ہیں، غیبت کرنے والا، چغری کرنے والا، مسلمانوں کی برائی کرنے والا،
تو علامت اس طرف ہے کہ کہیں ایسا شخص جو ہے وہ آپ کی والدہ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا یا کمپنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل غور کریں گی تو معلوم ہو جائے گا، اور اگر واقعی ایسا پائیں تو اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے ایسے شخص سے جو ہے وہ اپنا چھٹکارا پائیں، انشاءاللہ عز و جل خواب بھی اچھے ہو جائیں گے، اور جو تنبیہ خواب کے اندر کی گئی ہے اس سے انشاءاللہ سبق بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ اور جو مدنی پھول آپ نے بیان کیے ہیں یہ سب کے لیے ہیں، جتنے بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ویسے ہی بچنا چاہیے۔ بری صحبت اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، بری کی صحبت برا بنا دے گی۔ آپ عطر والے کی دکان پہ پاس جائیں، عطر خریدنا نہیں ہے، صرف بیٹھنا ہے، لیکن جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں، وہ جو چنگاریاں، آپ خریدنا نہیں ہے، صرف بات چیت کرنے کے لیے جانا ہے، ایسی بیٹھنا ہے، لیکن جب وہ ویلڈنگ ہوگی، اس کی جو چنگاریاں اٹھیں گی تو بس اوقات بندہ بولتا ہے یہ کہاں سے سوراخ ہو گئے، یہ کہاں سے میرا کپڑا خراب ہو گیا۔ تو وہ جو اٹھی تھی نا چنگاریاں، اس کے قریب آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو تو اپنے کپڑوں کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن یہ کہ آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ تو اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ یہاں پر تذکرہ ہوا ہے تو ترغیب بھی عرض کرتا چلوں میرے مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین، امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں چغلی کا بھی بیان ہے، جھوٹ کا بھی بیان ہے، اور بھی بہت سارے معاملات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے، یا اگر مکتبے تک رسائی نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے علم کا ایک بہترین خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید ویڈیو کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دانش ہے حضور، میں رات کو سوتا ہوں تو صبح میں جب اٹھتا ہوں پریشانی کی حالت میں ہوتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، پر پھر بھی پریشانی میں رہتا ہوں۔ جی پریشانی دیکھیے پریشانی بھی ہر ایک کی اپنی طرح کی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بیان کیا کہ میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ خواب دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، کچھ بن دیکھے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، اگر آپ نے خواب نہیں دیکھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں خواب نہیں آتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں خواب نہیں آتے، تو اگر تو فقط اس بات پر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے خواب کیوں نہیں نظر آیا، تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں اس کی تعبیر، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ اور اگر ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس کی جسمی اور ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، بے چینی سی ہوتی ہے۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر آپ کو میں یہ مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ سوتے وقت باوضو ہو کر سوئیے، سیدھے کروٹ پر سوئیے سنت کی نیت سے، اور جو آخری کلام ہو آپ کا، آخری گفتگو ہے، جو بھی آپ نے ضرورت کی گفتگو کی، اس کے بعد سونے سے پہلے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیجئے۔ آخری کلمات آپ کے ذکر الہی پر مشتمل ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل نیند بھی اچھی آئے گی، اور جب صبح آپ اٹھیں گے تو بڑا اپنے آپ کو حشاش بشاش اور بڑا ایزی فیل کریں گے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بہت اچھے مدنی پھول آپ نے دیے۔ اچھا اسی بات کو میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، عزیز و اقربا گھر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو وہ اب گھر میں ہمارے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، یا بھائی یا بہن ہیں، تو وہ ہمارے خواب میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ بھی بڑی پریشانی کا باعث ہوا۔ دیگر رشتہ دار آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے ابو کو دیکھا، آپ کی والدہ کو دیکھا، یا اس قسم کی بات ہوئی، تو گھر والے کہتے ہیں شاید ہم سے ناراض ہیں، وہ ہمارے خواب میں نہیں آ رہا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ ہے جی، اور بالخصوص جو آپ نے بات بیان کی نا، کوئی اور آ کر بیان کرے جی ہم نے دیکھا کہ ہمارے خواب میں آئے اور جو اہل خانہ ہیں ان کے خواب میں نہیں آئے، تو ان کو تشویش ہو جاتی ہے کہ عوامی ذہن ہے، اس میں کوئی شریعت میں کہیں پہ بھی کوئی یہ معیار بیان نہیں کیا گیا کہ جس کے خواب میں اس سے وہ راضی، جس کے خواب میں نہ آئیں اس سے وہ ناراض، تو ایسا کوئی معیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایزی رکھیں، اور بعض اوقات تو وظائف پوچھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اپنے رشتہ دار کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کی تمنا بھی کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کی کوئی فضیلت ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے۔ تو آپ ایزی رہیں، خواب ہے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر بسوں کہتے ہیں مردہ پھر زیادہ آ جائے، بولتے ہیں بھائی زیادہ نظر آئے، پھر وہ بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ بس چھوڑ دیں خواب کو، خواب کی باتیں، نظر آ گیا تو دیکھ لیں گے، نہیں نظر آیا تو جیسے اسلام بھائی پریشان تھے، نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی سے پریشان نہیں ہوئے۔ مزید ہم کال شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد آصف ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میں جیل میں ہوں
اور میں نے بہت سی وہاں سبزیاں دیکھی ہیں جو بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے. میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں تو ایک شاپر میں ڈالتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہیں. تو آپ مہربانی کر کے اس کی جو تدبیر ہے وہ بتا دیں. جی جیل میں ہیں، اب کون سی جیل میں ہیں یہ تو بتایا نہیں، لیکن جیل میں ہیں، سبزیاں نظر آ رہی ہیں، جمع کر رہے ہیں جو اچھی لگتی ہیں. جی ان کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، بالخصوص اگر یہ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں. عموماً ہر شخص جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک شعبے سے وابستہ ہوتا ہی ہے، یا نوکری کرتا ہوتا ہے یا کاروبار کرتا ہوتا ہے. تو کہیں آپ ناجائز یا غیر شرعی طریقے پر کام کرنے میں مبتلا تو نہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو جو اجیر اور مستاجر کے مسائل ہیں، یعنی جو امپلائی ہوتا ہے اور امپلائر جو ہوتا ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو سیکھے کہ میں نوکری کرتا ہوں یا سیٹ ہوں، دونوں میں سے ایک معاملہ ہے. تو اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس پر بندہ غور کرے. میرا جو ایگریمنٹ ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہوا ہے؟ میں اگر کہیں پر نوکری کرتا ہوں تو میرے معاملات درست ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے تو یہ تو بہت ہی وسیع فیلڈ ہے. آپ کے لین دین کا طریقہ کار کیا ہے، آپ جو کاروبار کرتے ہیں وہ کس چیز کا ہے اور اس میں کیا معاملات ہیں. تو اس کے لیے ایک تو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، جس میں اجیروں سے متعلق، ملازمین سے متعلق مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. وہ آپ حاصل کیجئے، پڑھ لیجئے. اور اگر آپ تاجر ہیں تو حلال کمانے کے طریقوں پر مشتمل ایک رسالہ ہے، آپ وہ حاصل کیجئے. پھر یہ ہے کہ ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں سیٹ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اب بزنس بڑھنا چاہیے، کوئی نیا پلاننگ آنا چاہیے، یہ ہوا، یہ مارکیٹ میں لے کر آئیں گے، اتنا پروفٹ ہوگا، یہ پروفٹ ہوگا، یہ پروفٹ ہوگا، بس سب کچھ طے ہو گیا. لیکن آپ نے کسی مفتی صاحب سے بھی چیک کروایا؟ یہ جو آپ مشورہ کر رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، مفتی صاحب کو بھی بتا دیں، ایک مرتبہ بتا دیں. ہو سکتا ہے صرف نیت تبدیل کرنی ہو، پروفٹ وہی ہو، لیکن نیت نہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ رزق حلال کہیں حرام میں شامل نہ ہو جائے. تو جو بھی آپ قدم اٹھا رہے ہیں تو پہلے آپ شرعی رہنمائی لیجیے. اچھا، ہم روزانہ آپ کو اپنے سلسلے میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. اچھا، کچھ ایسے ناظرین ہوں گے یہ جنہوں نے خواب میں دیکھا ہوگا اونٹ. اب وہ کال کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اونٹ دیکھا ہے، ہم نے اس قسم کا اونٹ دیکھا ہے، اونٹ یہ معاملہ کر رہا ہے، اونٹ وہ معاملہ کر رہا ہے. تو بھائی ہم نے آپ کے لیے تقریباً 10 منٹ کا ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. تو وہ ہے ہی اونٹ سے متعلق. تو جن کے خواب میں اونٹ نظر آئیں تو وہ ہمارے مدنی گلدستے کو ضرور ملاحظہ کیجئے، اور جن کے خواب میں اونٹ نظر نہیں آیا وہ بھی ضرور ملاحظہ کیجئے، ہو سکتا ہے نظر آ جائے. اب یہ کہ وہ دیکھیں نا، دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے، آپ اونٹ دیکھیں تو خواب میں بھی اونٹ نظر آ جائے. وہ کہتے ہیں نا بقرہ عید میں کہ وہ جانور وغیرہ کافی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ اونٹ رو رہا ہے، یہ بکرا رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس کو خواب میں چھریاں نظر آ رہی ہیں کہ چھریاں گزر رہی ہوتی ہیں. یہ تو ایسی بات ہے بس ایسی. لیکن ابھی ان قریب انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے جو ہے اونٹ سے متعلق. تو اسکرین سے ذرا قریب رہیے، توجہ کے ساتھ مدنی چینل دیکھیے، سلسلہ ملاحظہ فرمائیے. مزید آپ کی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. بورے والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے خواب آئی کہ میرا نا بیٹا کام کرتا ہے اسلام آباد. تو خواب میں مجھے وہ کہتا ہے کہ میں نا، مجھے استاد نے کام سے نکال دیا ہے، تو میں پریشان ہوا. اس کی تعبیر چاہتے ہیں ہم. کیسے خواب ہیں حسد بھائی؟ کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں، نکال دیا ہے. جی ہو سکتا ہے ایسے شعبے میں کام کرتے ہوں. بعض شعبے ایسے ہیں جی کہ جس میں جو کام سکھانے والا ہوتا ہے جی اس کو استاد کہا جاتا ہے. جیسے سائیکلوں کا کام کرنے والے استاد کہتے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی تو بعض ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جی وہ کسی اور معنی میں ہوتا ہے. جی تو بہرحال آپ دعا کیجئے. ہو سکتا ہے آزمائش ہو آپ کے بیٹے کے ساتھ، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے اپنے بیٹے کے لیے. اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کیجئے، کچھ خیرات کر دیجئے، اور دعا کیجئے کہ اگر آپ کے بیٹے کے لیے کچھ آزمائش ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے. تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. چلیں جی، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ایک مدنی نسخہ بھی آپ کو دیا. دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام محمد فرقان اتاری ہے. حضور، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے نہلایا گیا ہے اور پھر مجھے قبر میں اتارا گیا ہے. جی انتقال ہو چکا ہے.
لایا گیا ہے, قبر میں اتار دیا گیا ہے. تنبیہ ہے. اچھا. اور اپنی موت کو دیکھنا من جانب اللہ ایک بندے کے لیے تنبیہ کا کام کرتی ہے. ٹھیک. کہ ایک دن حقیقت میں ایسا ہونا ہے. آپ یہ غور کیجئے کہ اگر جس رات آپ نے خواب دیکھا, صبح آپ بیدار ہوئے, اگر اسی رات وہ آخری رات ہوتی تو کیا ہوتا. اب یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے, ہر ایک کے ساتھ ایک رات یا ایک دن ایسا ہونا ہے کہ اس نے حقیقت میں دنیا سے جانا ہے اور قبر میں اترنا ہے. تو مسلمان کے لیے اس طرح کے خواب بطور تنبیہ کے ہوتے ہیں. غور یہ کرنا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں, کیا آج اور اس وقت میں اپنی قبر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے تیار ہوں, میرے معاملات کیسے ہیں, میرے خیالات کیسے ہیں, میرا لین دین کیسا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات کیسے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو ایسے واقعات دیکھے ہیں, سنے ہیں کہ جب ان کو اس طرح کا خواب نظر آتا ہے تو اپنی زندگی میں بڑی مثبت تبدیلی پیدا کرتے ہیں. آپ کو میں دعوت دوں گا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کا بہترین موقع ملے گا. ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر قبر کھودی ہوئی تھی, روزانہ اتر جاتے, کچھ دیر وہاں پر لیٹے رہتے, تصور میں یہ سوچتے کہ جیسا کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی. پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ دیکھ تجھے ایک اور موقع مل گیا ہے, اب تو قبر سے باہر آ گیا ہے, ابھی زندگی باقی ہے, کچھ نیکیاں کر لے. تو وہ تو ماشاءاللہ بزرگ تھے, خود احتسابی کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے اس کے اندر تنبیہ ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو خواب نظر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جیسے صبح بیدار ہوئے تو اب جو ہے وہ نمازوں میں سستی تھی تو وہ سستی دور ہو جائے, کسی گناہ میں مبتلا تھے, عادت تھی تو اس کو فوراً نکال دیں, اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل قبر بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہو جائے. بہت پیارا آپ نے مدنی پھول دیا کہ وہ انتقال ہو جاتا, اٹھ ہی نہیں پاتے تو کیا تھا, پھر وہی معاملات حقیقت میں ہو رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو مزید دیکھتے ہیں کہ ہم سے اسلامی بھائی کیا خواب بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کو میں تعبیر جاننا چاہتا ہوں. آسمان سے آگ کے گولے گر رہے ہیں زمین پر, پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی, آسمان سے آگ کے گولے گر رہے ہیں زمین پر, جی پلیز اس کی تعبیر بتائیے. ہاں, یہ آزمائش کی علامت ہے. اچھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے. اور روایتوں میں بعض دعاؤں کے بارے میں جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے اس میں سے ایک بہترین دعا جو ہے وہ دعائے عافیت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بڑی ہی پیاری دعا ہے, مسنون دعا ہے, اس کی کثرت کیجیے. اور چونکہ آپ نے جس دن یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائشوں سے, مصائب سے, آلام سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ رائے خدا عز و جل میں آپ صدقہ کریں تو انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جی چلیں جی, آپ کے خواب ہم اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے جو ہے اونٹ سے متعلق. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس جانور کے بارے میں جس کو بسا اوقات کہا جاتا ہے ریگستان کا جہاز, صحرا کی کشتی. جی ہاں, میری مراد اونٹ سے ہے. جی بڑی پیارے پیارے اونٹ نظر آ رہے ہیں. جی اسد بھائی, اگر خواب میں نظر آ جائے اونٹ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اونٹ بڑا ہی پیارا جانور ہے اور بڑا ہی ایک دلچسپ جانور بھی ہے. اونٹ سے متعلق بہت سارے ہماری اردو زبان کے اندر محاورات بھی بیان کیے جاتے ہیں. البتہ اس کا خواب میں دیکھنا, مطلقاً خواب میں دیکھنا رنج اور غم کی علامت ہوتا ہے. چلیں جی, اگر اونٹ خواب میں نظر آ رہا ہے تو غم آ سکتا ہے, پریشانی آ سکتی ہے. چلیں اس کی تعبیر تو ہمیں معلوم ہوئی, لیکن اسد بھائی کبھی اونٹ پہ بیٹھنا ہوا ہے؟ نہیں, اتفاق نہیں ہوا. چلیں آپ اونٹ پہ بیٹھیں اور دیکھیں اونٹ کی سواری کیسی ہوتی ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کچھ بیٹھے ہوں گے, کچھ نہیں بیٹھے ہوں گے, لیکن ہے بڑی پیاری سواری. اور کہا جاتا ہے یہ جنتی سواری بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہوں گے اور داخل جنت ہوں گے. اچھا اسد بھائی, یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے اونٹ ہے, اونٹ پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھے اور یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے جس طرف لے کر جاتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے اور اونٹ اس کے تابع دار ہے, جہاں چاہ رہا ہے اونٹ کو لے جا سکتا ہے, تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی تعبیریں بڑی اچھی ہیں. دو تعبیریں ہیں اس کی کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سواری کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اونٹ اس کا تابع دار بھی ہے, جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے, موڑتا ہے مڑ جاتا ہے,
تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نفع حاصل کرے گا، کسی بھی دوسرے شخص سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور دوسرا اس کی ایک تعبیر بڑی ہی پیاری کہ اس کو انشاءاللہ عز و جل سفر مدینہ نصیب ہوگا، یعنی وہ حج کو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اس کی بڑی پیاری تعبیر کی جائے۔ چلیں جی، اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ جو ہے اس کے ماتحت ہے، اور یہ کہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے اس پر حکم چلا رہا ہے اور وہ اونٹ بھی چلتا جا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر آپ نے سنی کہ حج بیت اللہ اس کو نصیب ہوگا، مدینہ دیکھے گا، مکہ دیکھے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ جی اسد بھائی آپ بھی ملاحظہ کیجئے، یہ دیکھیے یہ اونٹ ہیں کافی سارے، یہ دیکھیں اونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ اوہو، اگر کوئی شخص خواب میں یہی دیکھتا ہے کہ اونٹ اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ واقعی یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے اونٹ کے ساتھ بالخصوص۔ ویسے تو جانور ہوتا ہے، کبھی بھی بفر جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اونٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نارملی تو بڑا اطاعت گزار ہوتا ہے، لیکن جب یہ غصے میں آ جاتا ہے تو پھر حملہ بھی کرتا ہے، چبا بھی لیتا ہے، کھا بھی جاتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس شخص کو رنج و مصیبت یا بیماری پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، یا بیمار ہے تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک اور تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بے وقوف شخص خواب دیکھنے والے کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اگر اونٹ کسی پر حملہ کرے تو خواب دیکھنے والے جس پر حملہ کیا گیا تو وہ کسی بے وقوف شخص سے اس کا واسطہ پڑے گا جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ چلیں جی، یہ اس کی تعبیر معلوم ہوئی کہ اونٹ ویسے کاٹے، نیند میں نہیں آپ جاگ رہے ہیں ایسے کاٹے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور خواب میں بھی اگر اونٹ کاٹ لیتا ہے تو اس کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اونٹ کسی کو بھی نہ کاٹے، نہ ایسے کاٹے، نہ خواب میں کاٹے۔ جی چلیں، آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اونٹ پر سوار نہیں ہوئے، لیکن آپ کو موقع ضرور ملا تھا۔ جی جی بالکل، لیکن اس اونٹ پر شاید ہم سوار نہیں ہو سکتے۔ بقرہ عید میں جو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا تھا، لیکن اونٹ پکڑ کے چلے تو ہوں گے، جی بالکل چلے، ہم بھی ساتھ تھے آپ کے۔ اگر کوئی شخص یہی دیکھتا ہے کہ جیسے کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کی لگام پکڑے، نکیل پکڑے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہی دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کی جو ہے لگام پکڑے، نکیل پکڑے جا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے اور ایک ہے کہ راستہ نہیں معلوم، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر جو ہے وہ دونوں کی مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کسی معلوم راستے پر جا رہا ہے، معروف راستہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں، تب تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شخص کو سیدھا راستہ معلوم ہوگا، یعنی ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے یا جس نے نکیل کو پکڑ کر ان کو چلایا معلوم راستے پر، اس کے ذریعے سے کسی آدمی کو، کسی شخص کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور نامعلوم راستے پر چلنا وہ اس کے برخلاف ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ وہ اونٹ کو نکیل پکڑ کے چلاتا ہے اور ایک نامعلوم راستہ ہے، اسے کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، تو اب اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو دین کے معاملے میں گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لوگوں کو کچھ بتاتا ہے، اگر وہ مسائل کو بیان کرتا ہے تو کہیں اس کے اندر یہ غلطی کا شکار ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے مسائل بیان کرتے ہیں اور وہ نہ خود عالم ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی عالم سے صحیح طور پر سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا تو علماء کا یہ منصب ہے کہ وہ مسائل کو بیان فرماتے ہیں، اور عام آدمی ہے کہ جب تک عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ کر سنائے یا کوئی عام فہم مسئلہ ہے جو بڑی اچھی طرح سے اس نے سمجھا ہے اور ضرورتاً کہیں پر بیان کرتا ہے، تو وہ ایک درست بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگ اپنی طرف سے مسائل کو قیاس سے یا اندازے سے بتاتے ہیں، تو یہ کسی کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو عالم صاحب فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کی کئی رائے ہیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن عام انسان جو ہے وہ بس وہ بول دیتا ہے یہی ہے، وہ ایسی بول دیتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ورنہ پہلے تولو بعد میں بولو۔ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا کہ اونٹوں کی جو لڑائی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اوہو جی، دیکھا آپ نے،
اچھا، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے یہی منظر خواب میں کہ اونٹ جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی یہاں پر ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ تو اونٹوں کو باقاعدہ جان بوجھ کے لڑاتے ہیں. جی. تو جانوروں کو آپس میں لڑانا، جیسے ریچھ کتے کی لڑائی کراتے ہیں، کتوں کی آپس میں لڑائی کراتے ہیں، مرغوں کی لڑائی کراتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، جس میں بہت جانوروں کو اذیت دینا ہے اور بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں. البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں اونٹ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ دو بادشاہوں کی آپس میں جنگ سے تعبیر ہے کہ اس علاقے کے بادشاہ کے مابین جو ہے وہ کوئی جنگ و جدال کا سلسلہ ہوگا. تو عافیت کی دعا کریں اگر کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں. بعض اوقات حالات واقعات سے بھی اندازہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا خواب دیکھیں تو اپنے علاقے کے لیے، مسلمانوں کے علاقوں کے لیے دعائے خیر اور دعائے عافیت یہ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اونٹ سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں. اب دیکھیں مزید سوال کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ دیکھیں کچھ اونٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ دیگر اونٹوں سے مختلف ان معنوں میں کہ ان کے بال بہت بڑے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اچھے بھی لگ رہے ہیں. جی، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ کے بال ہیں اور وہ اونٹ کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی واقعی اونٹ کی جو ہے بہت ساری اقسام ہیں اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہم نے دیکھی جن کے جسم پر بکثرت بال ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ کے بالوں کو پکڑتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و منفعت عطا فرمائے گا اور وہ مال کو اپنے گھر کے اندر ذخیرہ کرے گا. تو اب اتنی حد تک تو درست ہے، لیکن نیت پر غور کرنا ہے. اگر واقعی کسی کو یہ خواب نظر آتا ہے، اب مال کے حصول میں اس کی نیت کیا ہو، اچھی نیت کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ فقط مال کا ذخیرہ کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی، لیکن اگر آپ کے خواب میں نظر آ گیا اونٹ اور وہ ہے بالوں والا اور آپ کو اس کی تعبیر بھی معلوم ہے تو آپ تو خوش ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ مال جو ہے اچھی نیت سے جمع کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. وہ نا جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے، بخش دیا ایسا سرمایہ میرے پیارے آقا نے. اچھا جی، خواب تو خواب ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ شیر کی پٹائی کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ وہ شیر کے سامنے شیر بنا ہوا ہے، شیر سے بھی آگے ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ اونٹ بنا ہوا ہے، ایسے بن بھی جاتے ہیں لوگ نا، بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، اونٹ بنے ہوئے ہیں، تو اونٹ کی طرح اٹھوں، اونٹ کی طرح بیٹھیں، مدنی منیا پیٹھ پر ہوتے ہیں. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو اونٹ بنا ہوا دیکھے؟ جی، اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اونٹ بنا ہوا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی، کیونکہ بیسیکلی جو اونٹ بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے. تو اسی ریفرنس سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر اونٹ بنا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آنے والی ہیں. وہ شعر یاد آ گیا، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربا میں کاش دستے آقا سے میں نہر ہوا ہوتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو اونٹ کے بارے میں کہ اگر اونٹ خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی بتانے کی کوشش کی. آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کے جو اونٹ آپ نے خواب میں دیکھے اس کی تعبیر کافی بتائی کہ اس کی یہ تعبیر ہے، اس کی یہ تعبیر ہے. یقیناً مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا اور کافی خوابوں کی تعبیر آپ کو پتہ چلتی جا رہی ہوں گی. اگر آپ ایک کاپی یا کوئی ڈائری بنا لیں خوابوں کی تعبیر اور لکھتے رہیں تو پھر کافی مسئلے مسائل آپ کے جو ہے انشاءاللہ جو خوابوں سے متعلق جو ہے حل ہوتے چلے آئیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. میرا نام مصطفیٰ. میں نے رات کو خواب میں سانپ دیکھا تھا. سانپ پھر آ گیا ہے ہمارے سلسلے میں. سانپ بہت نظر آتے ہیں سر. سانپ کا دیکھنا جو ہے وہ دشمن کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا. اب انہوں نے کیفیت، اس کا رنگ یا سانپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا یہ بیان نہیں کیا، ورنہ ایک تعبیر اس کی اچھی بھی ہے سانپ کے اعتبار سے، لیکن وہ جب اس کی کوئی تفصیل ہو تو اس کے مطابق وہ بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال اگر کسی کو سانپ نظر آئے تو دشمن سے حفاظت کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے، اور ایسے شخص کو چاہیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیں. وظائف بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سونا، سونے سے قبل جو معوذتین
یہ بالخصوص جو ہے وہ شیاطین کے شر سے، انسانوں کے شر سے، پریشانی سے بچنے کے لیے بڑا ہی پیارا اور مجرب ایک مدنی نسخہ ہے. اس کو اپنایا جائے، دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت رہے گی. چلیں جی، یہ ویسے سانپ جو ہے کافی نظر آتا ہے، تو ایک مدنی گلدستہ انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں، نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ. کبھی سانپ کے متعلق آپ کو تفصیلی معلومات دیں گے. خواب والی بات، ہاں کہ حقیقت میں نہیں بتا سکتے ہم، لیکن خواب سے متعلق ہم بتائیں گے. دیکھتے ہیں مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. مدثر علی ہے، منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہا ہوں. مجھے خواب آئی ہے کہ میں اوپر اڑ کے دعا کر رہا ہوں، نیچے چرپائی پہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اوپر اڑ کے، اور نیچے وہ آمین کہہ رہے ہیں. برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتائیں. یہ اڑنے کا بھی اکثر آتا رہتا ہے اور یہ سانپ کا بھی ہے نا، یہ ملے جلے ہیں اڑنا. تو اڑ رہے ہیں، نیچے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اوپر اڑ کر دعا کر رہے ہیں. ہاں، دعا کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، دعا کرنا، مانگنا بڑا اچھا ہے، مبارک خواب ہے. البتہ اڑنے کے ساتھ ایک اضافی چیز ہے جس کا تعبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور سمپل بیان کیا انہوں نے. لوگ آمین کہہ رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکت نصیب ہوگی. حقیقت میں بھی جاگتے ہوئے بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے. اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے جو دعا کی جائے اس کی تو کیا ہی بات ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، وہاں پر اپنے رب عز و جل سے دعا کیجئے. بڑے شدید امراض میں مبتلا لوگ جب قافلوں میں سفر اختیار کیا، یا ان کے لیے کسی نے سفر اختیار کیا اور مدنی قافلے میں جا کر دعا کی، تو الحمدللہ ان کو شفا نصیب ہوئی. رضا الہی کے لیے سفر کیجئے، انشاءاللہ ضمناً جو ہے وہ آپ کو دعاؤں کی قبولیت اور بہت سارے فوائد بھی دنیاوی طور پر بھی حاصل ہو سکیں. ماشاءاللہ. سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. گو قرضدار ہو یا کہ بیمار ہو، پاؤ گے نعمتیں قافلے میں چلو. دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المنان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میں نے پیر والے دن خواب دیکھا کہ خواب میں مجھے آسٹریلین طوطے نظر آئے اور وہ طوطے قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر رہے تھے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسٹریلین طوطے اور سورہ ناس اور فلک کی تلاوت کر رہے ہیں. ہاں، تلاوت کا خواب میں اس طرح سے انہوں نے سنا تو یہ ایک عمومی خیال بھی ہوتا ہے، کیونکہ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے، ہر پرندے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. تو پرندوں کے اندر طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بڑی جلدی جو ہے وہ بعض انسانی کلمات جو ہے وہ ادا کر لیتا ہے، بعض پورے جملے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو قرآن، بسم اللہ شریف وغیرہ، کلمہ شریف وغیرہ بھی ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. بہت پہلے مدنی چینل پر بھی ایک مدنی گلدستہ ہم نے اس لیے ترتیب دیا تھا جس میں طوطے نے سورہ فاتحہ اپنے تئیں پڑھنے کی کوشش کی تھی، کلمہ شریف بھی پڑھا تھا. تو وہی چیز ان کو خواب میں دکھائی دی. البتہ طوطے کا دیکھنا یہ بیٹے کی بھی علامت ہے ماشاءاللہ. تو اگر آپ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے اور آپ تمنا رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیٹے کی خوشخبری جو ہے وہ ملے گی. بڑا اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے. آمین. اور اگر قافلے میں سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خوشخبری ہو سکتا ہے جلدی مل جائے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں جی مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے، کیا تعبیر معلوم کی جا رہی ہے. جی سنائیے کال. میرا نام محمد افضل ہے اور میں عرف والا سے بول رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو بندر ہیں جو مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بھائی، دو بندر ہیں جو ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا بنے گی تعبیر؟ بیماری کی علامت ہے. اچھا، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ماجرا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بیمار ہو رہا ہوں یا کوئی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں اور انسان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو فوری طور پر علاج کرانا چاہیے اس سے پہلے کہ بیماری غلبہ کر لے، آپ پر چھا جائے. اور اب جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں، علاج کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہی علاج وغیرہ کروا لینا چاہیے. تو اگر اس طرح کا آپ کے ساتھ ماجرا ہے تو اس میں یہ علامت ہے کہ اس کا حملہ جلدی ہو سکتا ہے. تو عافیت کی دعا بھی کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں بیماری سے حفاظت کے لیے بھی.
اور جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اختیار کیجئے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل. چلیں جی، ہمیں اس کی بھی تعبیر معلوم ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. سنائیے. میرا نام انور ہے، میں ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں، امریکہ سے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے پچھلے ہفتے کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا ہوا ہوں اور بہت زیادہ رو رہا ہوں زاروں قطار سے، اور پھر میری اچانک آنکھ کھلتی ہے تو مجھے ایک دم جھٹکا سا ہو جاتا ہے. میں تو اتنا رو رہا تھا میں یہ کہاں آ گیا ہوں. اس کے بارے میں تعبیر کچھ نہیں ہے مجھے. جی اسد بھائی، کیا بنے گی تعبیر؟ ہاں، اگر تو رونا جیسے بندہ رقت قلبی سے روتا ہے، سوز و گداز کے ساتھ روتا ہے، اس طرح کا رونا اپنے آپ کو آپ نے دیکھا تو یہ مبارک ہے، بڑا ہی اچھا ہے. اور خانہ کعبہ کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا، حرم کے اندر دیکھنا، مطاف کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، حتیم کعبہ کے پاس اپنے آپ کو دیکھنا، تو یہ بڑا ہی مبارک خواب ہوتا ہے. اس کی جو ایک تعبیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امن ملنے کی تعبیر ہے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل امن نصیب ہوگا. اب وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. اگر آپ خوف زدہ ہیں، جن دنوں آپ نے خواب دیکھا، تو انشاءاللہ عز و جل خوف سے امن ملے گا. اگر قرض دار ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرض سے امن ملے گا، چھٹکارا ملے گا. اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ حقیقت میں کعبہ دیکھنا، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہونا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کو مبارک فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ کوشش بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. اچھا جی، کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی خواب آئیں. انہوں نے ایس ایم ایس ٹیکسٹ بھیجا ہے تو ہم وہ بھی شامل کرتے ہیں. مردہ کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اصل میں یہ اس چیز کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ مردے نے کیا دیا، تو اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے گا تو اس کے مطابق بیان کیا جائے گا. البتہ جو ہے لوگ اس بارے میں بھی بڑے طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں. بالخصوص دینے میں تو اتنے پریشان نہیں ہوتے. اگر مردہ کوئی چیز مانگ رہا ہو اور اگر کسی نے دیکھ لیا کہ مردہ اس کو بلا رہا ہے آ جاؤ، تو پھر تو بس دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ میرے دن قریب آ گئے. تو طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. البتہ مردے نے کیا دیا اگر یہ بیان کیا جاتا تو اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی. چونکہ نامکمل ہے اس لیے نامکمل خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اچھا، ایک یہ بتائیے، اگر کسی ایک حاملہ عورت ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ خواب میں سبزہ نظر آ رہا ہے، سبزی خرید رہی ہیں، سبزی فریج میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہ ہری ہری چیزیں، کھیرا ہے یہ نظر آ رہا ہے، لوکی شریف یہ نظر آئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے، ان دنوں میں چونکہ ظاہر ہے اولاد کی ولادت کا سلسلہ عنقریب ہوتا ہے، تو سبزہ دیکھنا، سبزی دیکھنا اور اچھے ذائقے والے اگر پھل دیکھے وہ، یا سبزہ جیسے انہوں نے بیان کیا، تو بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کی جو اولاد ہے وہ نیک ہوگی اور صالح ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. البتہ خواب میں جو ہے وہ نیکی، اچھائی اور فائدہ ملنے کی جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے. اچھا، یہ کہ ایک ایس ایم ایس کے ذریعے خواب ہے. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے بادل پر اللہ محمد کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مبارک ناموں کو دیکھا تو مبارک ہے. انشاءاللہ عز و جل انہیں اس خواب کی کوئی نہ کوئی برکت کی صورت جو ہے وہ نصیب ہوگی. اچھا، یہ ہے کہ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے کسی کے پودے چوری کر رہا ہوں اور وہ سبز رنگ کے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ غور کر لیں اپنے معاملات پر. کہیں کوئی چوری کرنا چاہ رہا ہے، ایک برا عمل ہے، تو برا عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا تو حقیقت پر غور کر لیں. کہیں ایسا معاملہ ہو کسی بھی طرح کا تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اچھا خواب نہیں ہے، غور کریں گے اپنے معاملات پر تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اصلاح کا پہلو نظر آ جائے گا. اچھا، ایک اور اسلام بھائی اپنا خواب ایس ایم ایس کر کے بھیجا ہے. میرا خواب یہ ہے کہ مجھے خواب میں کوئی بول رہا ہے شاہ صاحب اس بار میلاد منائیں گے، اس کی تعبیر بتا دیں. تو اگر یہ واقعی شاہ صاحب ہیں پھر تو خواب حقیقت کے مطابق ہو گیا ماشاءاللہ. اور عاشق رسول ہوں گے تو جب بھی خواب میں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، میلاد کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو عمومی حالات سے متعلق ہے. اچھا خواب ہے اور ہو سکتا ہے اس طرح کا میلاد شریف وغیرہ کے معاملات یہ کرتے ہوں تو وہی چیز ان کو خواب میں نظر آئی ہے. اچھا خواب ہے. اچھا، ایک اسلامی بھائی نے معلوم کیا ہے، میرا خواب یہ ہے کہ فجر کے بعد خواب دیکھا کہ ایک پرندہ میرے ہاتھ پر بیٹھا ہے، اس کا رنگ وائٹ اور آسمانی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اصل میں پرندوں میں جو ہے وہ
ہر پرندے کی الگ تعبیر ہے. جیسے ہم نے کبوتر کا تفصیلی بیان کیا، اسی طرح طوطے کا ہے. حلال اور حرام پرندوں کے فرق سے بھی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. تو اب یہ چونکہ واضح نہیں ہے، مبہم ہے، اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ پرندہ کیا تھا تو آپ دوبارہ میسیج کر دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعبیر بیان کی جا سکے. چلیں جی، SMS کے ذریعے ہم نے آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتانے کی کوشش کی. جو آپ نے ہمیں ٹیکسٹ کیا تھا وہ ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیے. اب کچھ کالز وغیرہ ہیں ان جانی پڑھتے ہیں. جی سنائیے کہ ہم سے مزید کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، خوابوں کی تعبیر سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی، اور پرسوں رات میں نے خواب دیکھی ہے 3 بجے سے 10-15 منٹ پہلے رات کو سویا ہوں، اور یہ کہ نگران شورا تشریف لائے ہیں میرے خواب. جی نگران شورا خواب میں تشریف لائے ان کے کیا تعبیر بنے گی؟ مدنی چینل بکثرت دیکھنے والے ہیں اس لیے نگران شورا. اور اگر یو کے میں تو نگران شورا نے انہی دنوں یو کے جانا تھا، تو اگر وہاں کے کسی ملک سے ہیں آپ تو آپ کے خواب کی تعبیر ہو گئی. بقیہ ویسے جن چیزوں کو، جن لوگوں کو بندہ بکثرت دیکھتا ہے وہی خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے، تو یہ عمومی حالات سے متعلق ہوتے ہیں. لہٰذا اس طرح کا جو خواب آپ نے بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا، تو یقیناً آپ نے سلسلہ دیکھا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے، عبرت ناک خبریں، مدنی مکالمہ، نگران شورا کے بیانات، تو بھائی وہ خواب میں آ گئے آپ کے. تو بہت اچھی بات ہے. اس سے تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے، وہ چیز خواب میں آ جاتی ہے. تو یہ کہ عاشق رسول ہوگا تو اس کے خواب میں کبھی مکہ نظر آئے گا، کبھی مدینہ نظر آئے گا، کبھی بزرگان دین کی زیارت کرے گا. اور کیا ہی پیاری بات ہو کہ یہ زیارتیں ہوتی رہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، آج یہ زیارت کل وہ زیارت، مدینہ مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ عز و جل. جی مزید دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں اسد علی شنیور سے بات کر رہا ہوں، اور خواب میں نے بہت زیادہ مچھلیاں دیکھتا ہوں خواب میں، تو اس کی تعبیر بتا دے کہ میں خواب میں بہت زیادہ مچھلیاں دیکھتا ہوں. تو یہ آپ مچھلیاں کھانے کے شوقین ہوں گے ہیں، مچھلیاں نظر آ رہی ہیں. یہ اسد بھائی ہاں، مچھلیاں دیکھنا بکثرت جیسے کہ انہوں نے بیان کیا، بہت ساری مچھلیاں یہ دیکھتے ہیں، تو ان کو دنیاوی مال میں نفع ہونے کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، اور اگر واقعی آپ کے ہاتھ مال لگ جائے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو شریعت کے مطابق خرچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید باعث برکت ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے نا، تو ہم جلدی جلدی کال لیتے ہیں. جی سنائیے کہ کیا خواب ہم سے بیان کیا جا رہا ہے. حبیب اللہ میرا نام ہے، کرناٹک سے بول رہا ہوں. ہمارے خوابوں میں صرف کھانا کھاتے دکھتا ہے. ہمارے خوابوں میں صرف کھانا؟ ہمارے خوابوں میں کس کس کے خواب ہیں بھائی؟ شاید ان کے سب گھر والوں کے خواب میں، یا پھر ان کا ایک انداز ہے نا، بڑا میٹھا سا ان کا انداز ہے کہ ہمارے خوابوں میں کھانا کھاتا ہے دکھ رہا ہے. جی کیا تعبیر بنے گی بھائی؟ دیکھیے، یا تو یہ کھانے کے شوقین ہوں گے، تو کھانے کا شوقین ہونا ان کو خواب کے اندر بھی وہی چیز نظر آ گئی، بکثرت کھانے ہی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات جو شوق ہوتا ہے بندے کو وہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے مطلقاً کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا دیکھنا جو ہے وہ ان کو خواب کے اندر نظر آیا. اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل. جی مزید خواب. میں نے خواب دیکھا کہ اذان کی آواز سن رہا ہوں صبح کے وقت، جب میں اٹھا تو اذان واقعی ہو رہی تھی. خواب میں اذان کی آواز سننا کیسا، اس کی تعبیر بتا دیں. جی بھائی، خواب میں بھی اذان سن رہے تھے، پھر اٹھے تو اذان ہی ہو رہی تھی صبح کی. اذان خواب کے اندر دیکھنا، اس کی اگر تو نیک اور صالح شخص ہے، اب ظاہر ہم کسی پر نہ حکم لگا سکتے ہیں، ظاہر یہ کال تھی نہ ہمارے سامنے ہے. نیک اور صالح شخص کے جس کے معمولات اچھے ہوں، جس کے جو ہے وہ معاملات اچھے ہوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، فاسق معلن نہ ہو، تو اس کے لیے اذان خواب کے اندر سننا یا دیکھنا، یا خود اذان کہتے ہوئے دیکھنا، یہ حج بیت اللہ کی علامت ہے. ماشاءاللہ. تو بڑا ہی پیارا خواب ہے. جس کا ظاہر اچھا ہو، نیکوکار ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے گھر کی زیارت عطا فرمائے گا. جی ماشاءاللہ، ضرور بڑا ہی پیارا خواب ہے، آپ کو بھی مبارک ہو بھائی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. جی سنائیے. اچھا، میری وائف کو اکثر خواب آتے ہیں، اس میں دانت ٹوٹے ہوئے ان کو نظر آتے ہیں. جی کہاں کے دانت ٹوٹے ہوئے یہ آپ نے بتایا نہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں.
دانتوں کا ٹوٹنا یہ کسی عزیز کے انتقال سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اب پھر اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے کہ اوپر کے دانت، نیچے کے دانت، دائیں بائیں مختلف دانت جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی. بہرحال یہ کہ مطلقاً دانت کا ٹوٹنا کسی عزیز کے انتقال کی علامت ہوتا ہے. اچھا وہ بھی بتاتے نا کہ اوپر کے دانت ددیال کے ہیں، ننیال کے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر اوپر کے دانت ٹوٹتا ہوا دیکھے تو وہ جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کے انتقال کی علامت ہوتی ہے. جو نیچے کے دانت ہیں وہ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ننیال جس کو بولتے ہیں، تو اس میں سے کسی کے جو ہے وہ انتقال کی علامت ہوتی ہے. لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اس طرح کا خواب اور اس طرح کی تعبیر جب پتہ چلی، اب واقعی ہو سکتا ہے عزیزوں میں کوئی قریب المرگ ہو، سخت بیمار ہے اور دنیا سے جانے والا ہے، اور تعبیر بھی اس طرح کی بیان کی گئی، تو اب جا کر اس کو تعبیر سنا دی. تو اب ہو سکتا ہے ایک ہفتہ اس نے اور زندہ رہنا تھا، اب یہ خبر سن کے آج ہی نہ چل بسے. تو بیان نہیں کرنا ہم کو کسی کو جا کر، اور نہ ہی کسی کو اس طرح خواب کی تعبیر بیان کرنی چاہیے. دعا کریں اگر واقعی ایسا معاملہ ہے آپ کے عزیزوں میں سے کسی کے ساتھ، تو اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی آپ دعا کیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی اس کے مرض کو دور کر کے اسے مزید زندگی عطا فرما دے. ہاں جی، پھر ورنہ پھر یہ ہو جائے گا وہ بہت کثرت سے خواب دیکھتے ہیں، خواب شاہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آ گئے ہیں بھائی، جیسے آپ قدم رکھیں گے گھر میں، بھائی آ گئے ان کو خواب لائے ہوں گے کوئی ساتھ، تو یہ کہ اچھے اچھے خواب ہوں تو وہ بیان کیجئے. آپ کو یہاں دیکھا، آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، بغداد میں دیکھا، تو تاکہ جب آپ اس کے گھر میں داخل ہو تو اس کو جو ہے خوشی محسوس ہو. تو اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے میں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے